عمران احمد خان ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ذائچے تقریباً آپس میں ملتے ہیں. جس طرح گنیز بک آف ورلڈ میں عمران احمد خان جو اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں ان کا نام لکھا جائے گا کتنے پرچے، ڈونلڈ جے ٹرمپ کا بھی نام گنیز بک آف ورلڈ میں لکھا جائے گا کتنے پرچے ہوئے. عمران احمد خان سال کا بادشاہ مریخ، عمران 2 مریخوں کا مالک اور آئندہ جنگ و جدل. لیکن الف آئین والے جو لوگ ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ یہ نکلیں گے. خان کے ساتھ اب ہاتھ ملانا ضروری نہیں، مجبوری ہو گیا. میاں صاحب واپس جا رہے ہیں بلاد پرانی بوتل میں نئی شراب کہہ لیں یا نئی شراب میں پرانی بوتل کہہ لیں. صرف ہمارے ملک کے جو شرافیہ ہے جو 35 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے. کون سا کھلاڑی آج چلے گا، کون سا کھلاڑی آج نہیں چلے گا، کون سی کتنی وکٹیں لے گا. السلام علیکم ویور، کرنٹ اینڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین، کھیل کا میدان میلہ سج رہا ہے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر. پی ایس ایل پاکستان کے معاشی حالات، کیا پٹرول، بجلی، گیس اور یہ قیمتیں کم ہوں گی؟ غریب آدمی کو ریلیف ملے گا؟ ایک تجربہ کار ٹیم واپس آ رہی ہے، کیا ان کا تجربہ عوام کے کام آئے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اور خاص طور پہ بات کریں گے بیرونی دنیا کے حوالے سے کہ ورلڈ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سال انتخابات کا سال کہا جا رہا ہے، دنیا کے اندر انتخابات کا سال ہے. جیسے شروعات ہوئی اس کی بنگلہ دیش سے، پھر پاکستان میں، آگے بھارت اور امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جس حوالے سے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، خاص طور پہ انٹرنیشنل جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں اور جو ان بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے. تو گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب، معروف پامسٹ ہیں، اسٹرالوجسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت میں کوئی تبدیلی رونما ہوئے گی؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں نے آپ کے کسی ایک اور پروگرام میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ 2024 جو سال کا بادشاہ ہے سیاروں میں وہ منگل ہے اور وزیر شنی ہے. اب منگل بادشاہ ہوا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس سال پہلے تو ایک بات میں نے پچھلے سال بڑی اہم کی تھی کہ 2023 میں 14 اکتوبر کو جو سورج گرہن ہوا تھا اور 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہوا تھا، میں نے کہا تھا یہ بڑا اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. پوری دنیا میں زلزلے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور اس کے بعد سٹورم، سونامیاں، کلاؤڈ بلاسٹ، یہ چیزیں میں نے سول وار، یہ باتیں کی تھیں. اچھا، اور ساتھ ہی اس سال کا جو ہے آپ نے یہ بھی دیکھا، پھر وہ اسرائیل والا معاملہ بھی دیکھا، افغانستان بھی دیکھا، ایران بھی دیکھا، اس کے بعد آپ نے پھر زلزلے بھی دیکھے، افغانستان، نیپال، یہ ساری چیزیں. اس سال بھی یہ سارا کچھ ہے. ابھی موجودہ صورتحال میں شنی وزیر ہے اس سال کا. اچھا، اس شنی وزیر کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ پوری دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں دنیا میں. اب اس میں تقریباً 3.5 ارب سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے. آدھی دنیا سے زیادہ الیکشن ہے. آپ کو یہ نئی بات بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح پنگے، سول وار، یہ وہ چیزیں ہوں گی، متنازع ہوں گے الیکشن. اور ایک اہم بات، اس سال کا جو وزیر شنی ہے جس کے فائدے جو ہیں وہ اشرافیہ کو ہوں گے، پوری دنیا کے اداروں کو ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ امیر تر امیر ہوگی، عوام غریب سے غریب، مہنگائی بہت ہوگی شدید، فصلیں اچھی اتنی نہیں ہوں گی، پھل اچھے ہوں گے، جوس مشروبات اچھے ہوں گے، گیس، بجلی، پانی، تیل پوری دنیا میں اس کا اتار چڑھاؤ نہیں، یہ مہنگا ہوگا. دوسری بات جو ہے، امریکہ میں ڈونلڈ جے ٹرمپ، ان کا نام ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ، جے لگتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں. اب وہ 1/11 کے کھانے کے مالک ہیں. ادھر عمران احمد خان ہے، نیازی عمران احمد خان. اگر ہم ان کو دیکھیں عمران احمد صاحب کو تو یہ 1/12 کے ہیں. عمران احمد خان اور ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ذائچے تقریباً آپس میں ملتے ہیں، مماثلت کرتے ہیں. جس طرح گنیز بک آف ورلڈ میں عمران احمد خان جو اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں ان کا نام لکھا جائے گا کتنے پرچے، اسی طرح امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا بھی نام گنیز بک آف ورلڈ میں لکھا جائے گا کتنے پرچے ہوئے. جس طرح ڈونلڈ جے ٹرمپ اپنے کیسز سے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح عمران خان بھی ہوتے جائیں گے. ڈونلڈ جے ٹرمپ آئندہ آنے والے ٹائم میں بہت مضبوط ہے، وہ وائٹ ہاؤس بیٹھ سکتے ہیں
اور ادھر سے عمران خان صاحب ان کے ہی دور میں ان کے ایک دفعہ مہمان پھر بن سکتے ہیں. نریندر مودی جو این سے ہیں, ادھر نواز شریف این سے ہیں, ادھر اسرائیل میں نیتن یاہو این سے ہیں. یہ تینوں این مشکلات کا شکار ہوں گے مئی کے مہینے کے بعد سے. جی سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو کیا کپتان رہا ہوتے نظر آتے؟ دیکھیں, عمران احمد خان سال کا بادشاہ مریخ, عمران 2 مریخوں کا مالک اور آئندہ جنگ و جدل. لیکن الف آئین والے جو لوگ ہیں ان میں یہ کہہ سکتے ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ یہ نکلیں گے. سمپتھی ووٹ آپ نے دیکھا دنیا میں نام پہلے ملک پاکستان میں تو تھا, اوورسیز پاکستانی تو لائک کرتے تھے, لیکن اس الیکشن میں وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور پوری دنیا کا میڈیا, سوشل میڈیا ہو یا ممالک نے کہا کہ نہیں غلط ہو رہا ہے. تو عمران خان جلد نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ خان کے ساتھ اب ہاتھ ملانا ضروری نہیں, مجبوری ہو گیا. مجبوری ہو گیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس جا رہے ہیں ولایت؟ ظاہر ان کا گھر ایون کون سا ایون فیلڈ وہ اداس ہو گیا ہے. ان کے ادھر پوتے ہیں, ان کے بیٹے ہیں, وہ اداس ہو گئے ہیں. ان کا محل نواسا بھی ہے شاید ادھر, وہ اداس ہو گئے ہیں. وہ گھر میں ہی رہتے ہیں, باہر تو وہ نہیں نکلتے, وہ پبلک دیکھ لیتی ہے. سلیبریٹی بھی ہے نا, تو ادھر بھی نہیں نکلتے, پبلک دیکھ لیتی, سلیبریٹی ہے نا, تو ان کو جاننا تو پڑے گا. اچھا, اور پھر وہ یہ بھی آ جائے گی بات, جی اب تو علاج کا ٹائم آ گیا, پاکستان چیک اپ نہیں کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے, کیوں نہیں کروانا ہے. تو یہ تو ہمارا بڑا اچھا ایک ہے. ایک بڑا میلہ سجنے جا رہا ہے, سج کے چکا ہے, سجنے کا کیا ہے, میلے کا آغاز ہو چکا ہے پی ایس ایل کے نام سے, پاکستان سپر لیگ. اللہ کے حکم سے بالکل یہ ہوگا. لیکن مجھے اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے, یہ کیا نام ہے ان کا جو ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں, کیا نام ہے, محسن نقوی صاحب, اچھے ہیں. شہباز شریف کی طرح انہوں نے کام کیا, نو ڈاؤٹ. پرویز الہی کی طرح کام کیا. یہ میلہ کون سنے تو صحیح, پرویز الہی صاحب کی طرح کیا. اب میرے خیال سے یہ چیئرمین پی سی بی ہو گئے. وہ کہ میں نے کسی ایک چینل پہ کہا تھا, میں نے کہا جی جس کا کام اس کو ساجے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو مثال ہے, اگر ایک آپ پیٹرولیم کی منسٹری کسی کو دیتے ہیں تو یاروں کو اس نے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہو. اب بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب سٹار تو نہیں نا کرکٹ کے یا کسی چیز کے, تو وہاں پہ جیسے کسی کرکٹ کے بندے کو بنانا چاہیے تھا, لیکن ہو گیا. لیکن وہ محنتی بہت ہے. پرانی بوتل میں نئی شراب کہہ لیں یا نئی شراب میں پرانی بوتل کہہ لیں, کیا دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی ان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے. ان کو اتنی مشکل یہ حکومت مل گئی ہے دوبارہ بھی. آپ کو انہوں نے آئی ایم ایف میں بھی جانا ہے. آئی ایم ایف بہت سٹرونگ شرائط رکھے گا اور ٹیکسز کا بوجھ آئے گا, ہر عوام کو اس ایف بی آر کے دائرے کے اندر لایا جائے گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف پیسہ دے. مجھے اعتراض ہے اس سے کہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ پیسہ آ گیا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یار وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ہم آج میں ایک اچھی بات کرنے لگوں, کسانوں کو پروموٹ کر دو نا, صرف اسی پیسے میں آدھے پیسے بھی کسانوں کو دے دو نا, تو ہمارے ملک میں نا 2 دفعہ فصل نکلتی بڑی ایک سال میں. ہم پہلی فصل میں تو قرضہ اتاریں گے, وہ جو لیا ہے وہ دیں گے, اور دوسری فصل سے نا ہم سارا کچھ ہی اتار دیں گے. صرف ہمارے ملک کے جو شرافیہ ہے جو 35 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے. 35 سال سے پہلے دیکھیں, اگر آپ دیکھیں جرمن کو ہم نے قرضہ دیا, آپ یہ دیکھیں چائنا کے ہم نے دنیا سے ریلیشن قائم کروائے, اگر آپ دیکھیں جاپان کو خود دیکھیں سمجھیں, ہیروشیما میں اس پہ ایٹم بم گرایا گیا, اور وہ قوم ہے, ہم نے اس کو چاول بھی بھیجے بھر کے, اور جو اس کے بعد وہ ایسی قوم ہے کہ نسلیں بھی ان کی یعنی کہ معذور ہوئیں, لیکن آج ان کا دنیا میں نام ہے. ہمیں اپنے آبپاشی کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, پاپولیشن کو ٹھیک کرنا ہے, ایگریکلچر کو ٹھیک کرنا ہے, تو ملک تب جا کے 2.5 سال بعد بہتر ہوگا. کتنے سال بعد؟ 2.5 سال بعد. ہاں جی. کوئی آخر میں حکمت کی بات؟ حکمت تو میں نے بتائی دی. ایک اچھی بات ضرور کہوں گا, یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یا سلیکشن ہے, قوم دوبارہ میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ ٹھیک ہے عدالتوں کی طرف جائیں, عدالتیں جو ہیں وہ دیکھیں. میں تو سب سے بڑی بات کہوں گا کہ آگسٹ سپریم کورٹ کے جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان
جو ہیں اس وقت میرے بھی وہ بہت سے، میں ایڈوکیٹ ہوں، میں کہوں گا اس معاملے کو وہ خود دیکھیں، نہیں تو نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسی طرح، اور عدالتیں تو آبزرویشن ہی دیتی رہیں گی، وہ الیکشن ٹریبل بنتے رہیں گے، عوام سڑکوں پہ ہوگی۔ صرف میں یہ کہوں گا کہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، بڑی اپنی جانیں دے کے، خون بہا کے، ہم نے اس کی املاک کو نقصان نہیں دینا، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، کیونکہ اگر آپ گھر کے فرد واحد ہیں اور بچے چھوٹے ہیں اور آپ کسی جلسے جلوس میں جا کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، تو بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو بات یہ ہے، کہنے کا مطلب احتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا۔